بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا. سورۃ نجم مکی ہے، 62 آیات اور 3 رکوع ہے، نزول میں 33، ترتیب میں 53. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، قیامت کے بیان اور اللہ کی قدرتوں کے بیان پر مشتمل ہے. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرنے لگے. روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، دوستی ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں. نجم لیکن وہ بھی گر جاتا ہے، اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی. تو ستارہ پرستوں کا رد مقصود ہے کہ ایسی چیز کہاں خالق اور معبود بن سکتی ہے جو اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی. صوفیاء فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس پیغمبر کی جو ستارے کی طرح چمک دمک والا ہے. اذا ہوا اذا سجدا، جب یہ سجدے میں جاتے ہیں. وتقلبک فی الساجدین پہلے گزرا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ بہکے ہیں تمہارے پیغمبر اور نہ وہ مرتبے سے اترے ہیں. خلاف شان کام کبھی نہیں کیا. انسان پر 2 باتیں آتی ہے، یا تو ایسا نظریہ اختیار کر لے کہ صراط مستقیم سے ہٹے، یا کوئی ایسا فعل انجام دے کہ مقام سے نیچے چلا جائے. ما ضل صاحبکم، نہ تو پیغمبر بہکے ہیں، وما غوا، اور نہ وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہیں. میں نے پہلے جو ترجمہ کیا آفرین ہے اس میں. سبحان اللہ، قول اور فعل دونوں ٹھیک ہے. وما ينطق عن الهوى، نہیں بولتے ہیں اپنی طرف سے خواہش نفس سے. پھر کیا بولتے ہیں؟ ان هو الا وحی یوحى، نہیں ہے یہ مگر اس کو وحی ہوتی ہے جو کی جاتی ہے. جو یہ بیان کرتے ہیں دین، وہ پورا کا پورا وحی ہے، قرآن اور سنت دونوں. نطق نبی، نطق ینطق، نطق بولنا پیغمبر کا، زبان ہلانا وہ وحی. اللہ فرماتا سبحان اللہ. علمہ شدید القوا، سکھا دیا اس پیغمبر کو طاقتور فرشتے نے، جبریل نے. ذو مرہ، بہت ٹھیک ٹھاک ہے وہ. شدید القوا طاقتور، اور ذو مرہ صحت مند. فاستوى، بالکل درست ہے وہ. وہو بالافق الاعلی، اوپر کے کنارے پہ بیٹھ کر. وہ تھے اوپر کے کنارے پر، آسمان سے نظر آئے. ثم دنا فتدلى، پھر قریب آئے اور قریب آئے، یعنی لٹک گئے. فکان قاب قوسین او ادنا، پس ہو گئے نزدیک 2 کمانوں کے یا اس سے بھی نزدیک. عرب جب قرب بتاتے ہیں نا تو قوسین ذکر کرتے ہیں. ادھر دیکھو یہ 2 قلم ہے نا، یہ 2 قلم، یہ قوسین ہے. یہ جو ڈکن لگا ہوا ہے یہ اور یہ اس کے وہ ہے قاب ہے. قاب مانا دستہ. تو ایک شخص جب دوسرے کو کہتے ہیں کہ انا قریب من کا، تو اس کو ایسا کر لیتا ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان یہ 2 قوسین ہیں. اشارہ ہے کہ بہت قریب ہے. ایک عربی شاعر نے کہا ہے وَلَقَدْ خَلَوْتُ مَعَ الْحَبِيبِ بَيْنَنَا، وَلَقَدْ خَلَوْتُ مَعَ الْحَبِيبِ بَيْنَنَا سِرٌ أَرَقُّ مِنَ النَّسِيمِ إِذَا سَرَى. میں اپنے دوست کے اتنے قریب ہوا کہ باد نسیم بھی ہمارے راز کو نہیں تاڑ سکتی. سنو سادی کہتے ہیں من و دوستی چوں 2 مغز بادام در پوستی. اور سن لو، من و دوستی چوں 2 مغز بادام در پوستی. اور دیکھ لے اس کا گلستان میں کشتی. گلستان کی عبارت ہے. میان عاشق و معشوق رمز است، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست. وَلَقَدْ خَلَوْتُ مَعَ الْحَبِيبِ وَبَيْنَنَا سِرٌ أَرَقُّ مِنَ النَّسِيمِ إِذَا سَرَى. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، پس ہو گئے وہ یعنی جبریل مانند 2 کمانوں کے یا اس سے بھی زیادہ نزدیک. یا خدا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ،
پس اس نے وحی کی اللہ کے بندے کو ما اوہا جو اللہ نے وحی کرنی تھی. ما کذب الفؤاد ما رآ نہ تو جھوٹ بولا دل نے جو اس نے دیکھا. افتمارونہ علی ما یرا کیا تم لڑتے ہو اس پیغمبر سے جو وہ دیکھ چکے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى یقیناً دیکھ چکے ہیں وہ اوپر سے نیچے اترتے ہوئے یعنی جبریل کو. عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس. عندہا جنت المأوى جہاں جنت المأوى ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی جس وقت ڈھانک رہا تھا بیری کے درخت کو وہ جو ڈھانک رہا تھا. اللہ کی قدرت کے احکام آ رہے تھے. بیری کے درخت رنگ بدلتے تھے. ما زاغ البصر نہ ہٹی ہے دید. وما طغى نہ اپنی جگہ چھوڑ چکی ہے. بالکل برابر دیکھتے رہے. لقد رأى من آیات ربه الكبرى یقیناً دیکھ چکے ہیں یہ پیغمبر اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں. ہم نے جو ترجمہ کیا اس کی مناسبت سے یہ تمام ضمائر حضرت جبریل کی طرف ہے. اور حضرت جبریل کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابتدائے وحی میں اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا جس کا تاب نہیں لا سکے تھے. آپ نیچے گر گئے. اور دوسری مرتبہ معراج کی رات آپ نے دیکھا. یہ اس معراج کا بیان ہے. یہ ایک اشکال تھا کہ پیغمبر کیسے کہتے کہ یہ وحی آتی ہے فرشتے کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو اصلی شکل میں بھی 2 دفعہ دیکھا. اللہ یہ اس دیکھنے کا بیان ہے جو سدرۃ المنتہا کے وقت دیکھا ہے. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو. منتہا اس سے آگے کوئی مخلوق جا نہیں سکتی. اللہ کے احکام اس پر نازل ہوتے ہیں. اس کے شاخوں کے جو پتے ہیں اس کے رنگ بدلتے رہتے ہیں. بخاری کتاب الصلاۃ میں ہے لہا الوان شتیٰ لا ادری ما ہی. اللہ کے احکام سے وہ رنگ بدلتے ہیں. جیسے اشارہ سرخ گاڑی رک جاتی ہے, پیلا چالو ہو جاتی ہے, ہرا روانہ ہو جاتی ہے. اشارے ہوتے ہیں دنیا کے اندر. بڑے نظام کو اشاروں سے کنٹرول کیا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. اور اس سلسلے میں رب لک الشکر یا رب. والنجم اذا ہوا قسم ہے تارے کی جب وہ گرنے لگے. شیخ الہند فرماتے ہیں مولانا شبیر احمد اس کی تشریح کرتی یعنی جب وہ غروب ہو. ما ضل صاحبکم وما غوا بہ کے نہیں ہے تمہارے یہ پیغمبر اور نہ بے راہ چلے. میں نے پہلے ہی وضاحت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. یعنی نہ آپ غلط فہمی کی بنا پر راستے سے بہ کے نہ اپنے قصد و اختیار سے جان بوجھ کر بے راہ چلے, بلکہ جس طرح آسمان کے ستارے طلوع سے لے کر غروب تک ایک مقرر رفتار سے معین راستے پر چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر ہٹنے کا نام نہیں لیتے. آفتاب نبوت بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے راستے پر برابر چلتا ہے. ممکن نہیں کہ ایک قدم ادھر ادھر پڑ لے. ایسا ہو تو ان کی باسط سے جو غلط متعلق ہے وہ حاصل نہ ہو. انبیاء آسمان نبوت کے ستارے جن کی روشنی اور رفتار سے دنیا کی رہنمائی ہوتی ہے, اور جس طرح تمام ستاروں کے غائب ہونے کے بعد آفتاب درخشاں طلوع ہوتا ہے, ایسے ہی تمام انبیاء کے تشریف بری کے بعد آفتاب محمدی مطلع عرب سے طلوع ہوا. پس اگر قدرت نے ظاہری ستاروں کا نظام اس قدر محکم بنایا کہ اس میں کسی طرح کے تزلزل اور اختلاط کی گنجائش نہیں, تو ظاہر ہے کہ ان باطنی ستاروں سے اور روحانی آفتاب و مہتاب کا انتظام کس قدر مضبوط و محکم ہونا چاہیے, جس سے ایک عالم کی ہدایت و سعادت وابستہ ہے. اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یعنی کوئی کام تو کیا, ایک حرف بھی آپ کے دہن مبارک سے ایسا نہیں نکلا جو خواہش نفس پر مبنی ہو, بلکہ آپ جو کچھ دین کے باب میں ارشاد فرماتے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. اس میں وحی مطلوع کو قرآن اور غیر مطلوع کو حدیث کہا جاتا ہے. علمہ شدید القوی ذو مرہ
فاستوى، پھر سکلایا ان کو ایک طاقتور نے جو بہت صحت مند ہے اور بالکل سیدھا ہو کے بیٹھا ہے. یعنی وہی بھیجنے والا تو اصل میں اللہ تعالیٰ، لیکن جس کے ذریعے وہی آپ تک پہنچی جو بظاہر آپ کو سکھلاتا ہے وہ بہت سخت قوتوں والا، بڑا زوراور اور حسین و عجیب فرشتہ ہے جس سے جبرائیل امین کہتے. چنانچہ سورۃ تکویر میں جبریل کی نسبت فرمائے انہ لقول رسول کریم ذی قوہ وہو بالافق الاعلی. اونچے کنارے سے اکثر انہیں افق شرقی مراد دیا جدھر سے صبح صادق طلوع ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی نبوت میں ایک مرتبہ حضرت جبریل اپنی اصلی صورت میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے. اس وقت آسمان ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کے وجود سے بھرا ہوا معلوم ہوا. یہ غیر معمولی اور محیب منظر پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا. دیکھ کر گھبرائے تو سورۃ مدثر نازل ہوئی. ثم دنا فتدلى، پھر نزدیک ہوا اور لٹک آیا. فکان قاب قوسین او ادنی، پھر رہ گیا فرق دو کمان کے برابر یا اس سے بھی نزدیک. یعنی جبریل اپنی اصلی مستقر سے تعلق رکھنے کے باوجود نیچے اترے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ دونوں کے درمیان 2 ہاتھ یا 2 کمانوں سے زیادہ فاصلہ نہیں رہا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی. غالباً اس سے مراد سورۃ مدثر کی آیات یا ایھا المدثر قم فانذر یا اور کوئی احکام ہے. فکان قاب قوسین او ادنی میں محققین کے نزدیک او شک کے لیے نہیں بلکہ اس قسم کی ترکیب پوری ترکیب اور مبالغہ کے ساتھ زیادتی کی نفی کے لیے ہوتی ہے. یعنی تعین کر کے یہ بتلانا مقصود نہیں کہ قوسین کا فاصلہ تھا یا اس سے کم. ہاں اتنا ضرور ہے کہ کسی حال کسی طرح اس سے زائد نہیں تھا. فاوحى الى عبده ما اوحى، یعنی جبریل کو آپ نے آنکھ سے دیکھا اور اندر سے دل نے کہا کہ اس وقت آنکھ ٹھیک ٹھیک جبریل کو دیکھ رہی ہے، کوئی غلطی نہیں کر رہی کہ کچھ کا کچھ نظر آئے. ایسا کہنے میں آپ کا دل سچا تھا. حق تعالیٰ اسی طرح پیغمبروں کے دلوں میں فرشتوں کی معرفت ڈالتے ہیں، ورنہ رسول کو خود اطمینان نہ ہو تو دوسروں کو اطمینان کہاں سے دستیاب ہو. ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. یعنی وہی بھیجنے والا لانے والا فرشتہ جس کی صورت و سیرت نہایت پاکیزہ فہم و حفظ تمام قوت کامل پر اتنا قریب ہو کر وہی پہنچائے پیغمبر اس کو اپنی آنکھ سے دیکھے، اس کا صاف اور روشن دل اس کی تصدیق کرے. کیا ایسی دیکھی بالی چیز میں تم کو حق کے اس فضول بحث و تکرار کر رہے ہو اور جھگڑے نکالتے ہو؟ اذا لم تر الہلال فسلم للناس لرأوه بالابصار. حضرت شاہ عبد القادر لکھتے ہیں دوسری بار جبریل کو اپنی اصلی صورت پہ دیکھا معراج کی رات 7 آسمانوں سے اوپر جہاں درخت بیری کا اور وہ حد ہے نیچے اور اوپر کی. نیچے کے لوگ اوپر نہیں پہنچتے، اوپر کے نیچے نہیں اترتے. اس کے پاس بہشت کو دیکھا. جس طرح جنت کے انگور انار وغیرہ کو دنیا کے پھلوں اور میووں پر قیاس نہیں کر سکتے، محض اشتراکی اسمی ہے، اس بیری کے درخت کو بھی یہاں کی بیریوں پر قیاس نہ کیا جائے. اللہ جانتے ہیں کہ وہ بیری کس طرح کی ہے. بہرحال وہ درخت ادھر ادھر کی سرحد پر واقع ہے. جو اعمال وغیرہ ادھر سے چڑھتے ہیں اور جو احکام ادھر سے آتے ہیں سب کا منتہا وہی ہے. مجموعہ روایات سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ 7ویں آسمان میں ہے. یعنی حق تعالیٰ کے انوار و تجلیات اس درخت پر چھا رہے تھے اور فرشتوں کی کثرت ہجوم کا یہ عالم تھا کہ ہر پتے کے ساتھ ایک فرشتہ نظر آ رہا تھا. بعض روایات میں ہے کہ ماغشا سنہری پروانے تھے، نہایت خوش رنگ جن کے دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے. اس وقت درخت کی بہار اور رونق اور اس کا حسن و جمال ایسا تھا کہ کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ لفظوں میں بیان کر سکے. شاید ابن عباس وغیرہ کے قول کے موافق معراج میں جو اللہ کا دیدار آن حضرت کو ہوا اس کا بیان اسی آیت کے ابہام میں منطوی و مندرج ہے، کیونکہ پہلی آیتوں کے متعلق تو عائشہ کی حدیث میں تصریح ہے کہ اس سے رویت رب مراد نہیں، محض رویت جبریل ہے. ابن کثیر نے مجاہد سے ابن عباس کے اخص سے اصحاب میں سے اس آیت کے عطا یہ الفاظ نقل کیے: کان اغصان السدرۃ لؤلؤا ویاقوتا وزبرجدا فرآہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورآ ربہ بقلبہ. یعنی حق تعالیٰ کو اگر دیکھا ہے تو دل سے، اصل یہاں پر لقاء و دیدار جبریل کا ہے. یا رب لک الشکر. افرأیتم اللات والعزی، آیا تم سمجھتے ہو لات اور عزیٰ کو، ومنات الثالثۃ الاخری، اور منات تیسری بت کو، الکم الذکر والانثی، تمہارے لیے تو لڑکے اس کے لیے عورتیں، یہ تو عورتوں کے نام ہے سب، لات منات عزیٰ. تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تقسیم بڑی بری ہے. ان ہی نہیں ہے یہ درگاہیں، نہیں ہے یہ بتڑے، الا اسماء سمیتموها، مگر نام ہے جو رکھے تم نے، انتم وآباؤکم، اور تمہارے بڑوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان،
نہیں اتارا اللہ نے اس کی کوئی دلیل. ان یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے مگر اٹکل کی. وما تهوى الانفس، اور وہ جو چاہتے ہیں ان کے جی. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس رب کی طرف سے ہدایت. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے ہر وہ چیز جو وہ چاہے. فللہ الآخرۃ والأولیٰ، پس اللہ کے اختیار میں ہے آخرت و دنیا. تم کیا ہر چیز چاہتے ہو؟ فرشتوں کو دیکھو. وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے فرشتے آسمانوں میں. لا تغنی شفاعتهم شیئا، کام نہیں آئے گی ان کی سفارش بالکل. الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، مگر بعد اس کے کی اجازت دے اللہ جس کے لیے چاہے اور پسند کرے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کا عورتوں کے نام، یعنی وہ فرشتوں کو عورتیں سمجھنا کافروں کا کام ہے. وما لهم به من علم، ہے انہیں ان کو کچھ علم. ان یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان نہیں آ سکتے حق کے سامنے بالکل. فاعرض عمن تولی، چھوڑے جو منہ موڑے. عن ذکرنا، ہمارے قرآن سے یاد سے. ولم یرد الا الحیات الدنیا، نہیں چاہتے یہ مگر دنیا کی زندگی، دنیا پرستوں کو رہنے دے. ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کا انتہائی علم ہے کہ پیسوں کے لیے پڑھ رہے، پیسوں کے لیے ادارے بنا رہے. ذالک مبلغہم من العلم. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا پروردگار جانتے ہیں جو بھٹک گئے اس کے راستے سے. وہو اعلم بمن اہتدی، اور وہ جانتے ہیں ہدایت والوں کو. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ سزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا ان کے اعمال. ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور بدلہ دے احسن العلوم والوں کو بہترین. احسنوا یعنی اعتقدوا توحیدا، احسنوا اتبعوا سنتا. تو یہ احسن العلوم والے انشاءاللہ پیغام دنیا میں پہنچائیں گے. الذین یجتنبون کبائر الاثم، صرف احسن العلوم والے نان بخور ٹر بزن نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے. والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے. الا اللمم، مگر وہ گناہ جو بغیر ارادے کے لگے. آپ کو خیال نہیں ہے کسی پر پاؤں رکھا، آپ بات کر رہے تھے پتہ چلا کسی اور نے شروع کی تھی، یہ بھی دل آزاری ہے لیکن بغیر اختیار کے. لمم لمم ایو عبد لک یا رب، لمم تیرا کون سا بندہ ہوگا جس سے یہ خطا نہ ہوئی. اللہم ان تغفر فاغفر جما وایو عبد لک ما علم، شاعر کہتا ہے اللہم ان تغفر فتغفر جما، خدایا جب معاف کرتے ہی ہیں تو سارے معاف کر دے. وایو عبد لک ما علم، ایسا کون سا بندہ ہوگا جس سے بغیر اختیار کے کچھ نہیں ہوا. او ہو ارمان دے شاعرانوں نے. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا پروردگار خوب معاف کرنے والے، اس کی مغفرت بہت وسیع ہے. حجاج ابن یوسف کے مرنے کا وقت آیا، لوگوں سے پوچھا، سب لوگ چھپے تو اشعار پڑھے. ضمیری نے حیات الحیوان میں لکھے. وہ یہ اشعار ہے کہ وہ کہتا تھا انہوں نے صرف میرے گناہ دیکھے، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تو کتنا معاف کرنے والا ہے. هو عالم بكم اذ انشاكم من الارض، وہ جانتے ہیں تم کو جب پیدا کرتے تھے تم کو زمین سے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّا فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہو ماؤں کے پیٹوں میں. اجنہ جنین کی جمع ہے، بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں وہ جنین ہوتا ہے. جب دودھ پیتا ہے رضی ہوتا ہے، جب دودھ چھوڑ دیتا ہے طفل ہوتا ہے، جب چیزیں مانگتا ہے سبی ہوتا ہے کیونکہ سبا کے قریب ہوتا ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی بیان مت کرو. هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتے ہیں تقوی داروں کو.
افرأیت الذی تولی، یا دیکھا اس شخص کو جو منہ موڑا، وآطى قلیلا، تھوڑا سا دیا، وأکدى، منہ بگاڑا اور نہیں دے سکا، بس عنده علم الغیب فهو یرا، اس کے پاس علم غیب ہے جو دیکھتا ہے. ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، آیا اس کو خبر نہیں ملی وہ جو حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں تھا، وہ ابراہیم کے صحیفوں میں، الذی، وہ ابراہیم، وفا، جس نے سارے وعدے پورے کیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وفا، وہ کیا کلمہ تھا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ نہیں اٹھا سکے گا اٹھانے والا گناہ دوسرے کا، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ نہیں ملے گا انسان کو مگر جو اس نے سعی و کوشش کی. یہ لکھا ہوا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. معتزلہ نے آیت سے استدلال کیا کہ دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں ہوگا، مگر چونکہ یہ مسئلہ اور آیات سے ثابت ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے. جیسے ماں باپ کے لیے رب ارحمہما، خدا ان پر رحم فرما، تو فائدہ ہو رہا ہے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا بدلہ پورا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور بے شک تیرے رب کے پاس آخر کار جانا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک وہی ہنساتے ہیں اور رلاتے ہیں. وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ ضَاحِكِينَ سُرُورٌ. اے بچے، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ رو رہے تھے اور لوگ خوش ہو رہے تھے. بچہ جب پیدا ہوتے روتا ہے نا. فَاجْهَدْ لِنَفْسِكَ يَوْمًا إِذَا أَتَىٰ فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا وَسُرُورًا، اس دن کی تیاری کرو جب لوگ رو رہے ہو اور آپ خوش خوش داخل ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ، وَأَنَّهُ، بے شک وہ اللہ، وَأَضْحَكَ، وہی ہنساتے ہیں، وَأَبْكَىٰ، اور رلاتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی مارتے ہیں اور زندہ فرماتے ہیں. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور وہی پیدا فرماتے جوڑے، یعنی نر اور مادہ، جوڑا اس کو کہتے ہیں الذکر والانثیٰ. من نطفة، بوندے سے، اذا تمنا، جب ٹپکایا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور بے شک اس کے ذمہ پیدا کرنا ہے دوبارہ. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، بے شک وہ غنی کرتے ہیں اور بخیل بھی، یعنی مالداری بھی وہی دیتے، واقنا اور وافقر، اور فقیر بھی وہی بناتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور بے شک وہ مالک ہے شعرا، ستارے کا. بعض لوگ شعرا ستارے کو خدا سمجھتے ہیں، ورنہ وہ مخلوق ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور بے شک اسی نے غرق کیا ہے عادی اولا کو، یعنی قوم ہود کو. وَثَمُودَ، اور سمودیوں کو، یہ عاد ثانی ہے. فَمَا أَبْقَىٰ، کسی کو نہیں چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، دیکھو مختصرات، اور نوح علیہ السلام کی قوم ان سے بھی پہلے. انہم کانوا ہم اظلم واطغى، بے شک وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے. والمؤتفکۃ اہوا، بستیوں کو نیچے پلٹ دیا قوم لوط. فغشاها ما غشا، پر ڈھانکا اس کو جو ڈھانکا، یعنی پتھر برسے. فبأي آلاء ربک تتمارى، پس اللہ کی کس کس نعمت میں شک کرو گے. اشارہ ہے کہ فبأي آلاء ربکما تو کا زبان آنے والی برت استحلال قرآن میں بھی ہے. ھذا نذیر من النذر الاولى، یہ قرآن ڈرانے والا ہے اگلے ڈرانے والوں میں سے، یا یہ پیغمبر. آزفت الآزفہ، قریب آ گئی قریب آنے والی قیامت. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، آیا اس کلام میں تم تعجب کرتے ہو. وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں. وانتم صامدون، اور تم ہلاک ہونے والے ہو. صامدون ہالکون. فاسجدوا للہ وعبدوا،
پس سجدہ کرو اللہ کا اور اسی کی عبادت.